ہاں شیخ، میرا سوال جو ہے وہ مسجد کے تعلق سے ہے۔ کسی اور نے سوال کرنے کے لیے کہا ہے تو میں ان کے بیہاف میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اچھا، جی گاؤں جی میں جی ایک مسجد ہے، کافی پرانی، تقریباً 60-70 سال پرانی مسجد ہے۔ تو اس کے سامنے جو ہے مدرسہ ہے، جہاں پہ لیڈیز کے لیے تراویح وغیرہ بھی نماز رہتی، جیسا تراویح ہے یا پھر جمعہ کی نماز ہے، وہ انتظام ہوتا ہے۔ وہ باضابطہ مدرسہ ہی ہے، اور چھوٹے بچوں کا بھی وہاں پہ جو اپنا مکتب وغیرہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد اور مدرسے کے بیچ میں ایک ہلکی سی گلی ہے، تقریباً وہ 5 سے 6 فٹ کی گلی ہے۔ جی تو کچھ لوگوں کا اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے، اس کی وجہ سے جو مسجد میں امامت کرا رہے ہیں، تو ان کی جو اقتدا عورتیں کرتی تو وہ شاید اس میں صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا کچھ بول رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کریں گے اس قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی اگر منائی ہے جی تو پلیز جی بھی برائے مہربانی پیش ٹھیک کیجیے، تاکہ جی بات آگے پہنچانے میں آسانی رہے۔ ٹھیک ہے، بات ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال بہت اہم ہے، اور یہ سوال خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، جہاں پر عورتیں بھی ان عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ باقاعدہ مسجد کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جائے، اور کئی دفعہ مسجد میں گنجائش نہیں بن پانے کی وجہ سے مسجد کے باہر کسی حصے میں عورتوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کئی بار آتا ہے کہ اگر مسجد کے باہر میدان میں یا کسی گھر میں یا مسجد کے باہر کسی بھی حصے میں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، امام کی آواز سن کے اسی جماعت کے ساتھ جوائن ہو کر کے، تو کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اس میں کچھ اصولی باتیں بتاؤں گا، اس کی روشنی میں اس سے ملتے جلتے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ وائز پہلی بات یہ کہ جماعت نام ہے ایک جگہ پر نماز پڑھنے کا، کسی ایک جگہ پر نماز پڑھنے کا نام جماعت ہے۔ یعنی اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کا جو جماعت میں شامل ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہونا یہ ضروری ہے، الگ الگ وہ ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے مسجد ہے، پوری مسجد یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے، اب وہ پوری جو مسجد ہے وہ ایک جگہ کے حکم میں ہے۔ مان لیجئے مسجد بہت بڑی ہے، لیکن مسجد کا جتنا بھی حصہ ہے، آگے کا حصہ ہو پیچھے کا حصہ ہو، پوری مسجد ایک جگہ کے حکم میں ہے۔ اب اگر اس مسجد کے اندر جماعت قائم ہے اور اس مسجد کے کسی بھی حصے میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قیادت میں، تو وہ اس جماعت کا حصہ مانا جائے گا، کیونکہ جو پوری مسجد ہے وہ ایک ہی جگہ کے حکم میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے کی جو صفیں ہوں وہ متصل ہوں، لیکن اگر مسجد کے اندر صف ہے اور درمیان میں گیپ ہے تو نماز صحیح ہوگی، جماعت صحیح ہوگی، البتہ ایک افضل چیز کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور صفوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ مکروہ ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی لیکن ایک مکروہ کام کا ارتکاب کیا گیا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر کہیں پر بھی اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اسی جماعت کے حکم میں مانا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر گنجائش ہے، اس کے باوجود بھی کوئی انسان مسجد کے باہر جا کر کے جماعت بناتا ہے اور اس امام کی امامت میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے جو مسجد کے اندر امامت کرا رہا ہے، ایسی صورت میں وہ آدمی جماعت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسجد کے اندر گنجائش ہے، اس کے باوجود بھی مسجد میں کھڑا نہ ہو کر کے وہ مسجد کے باہر کھڑا ہو رہا ہے اور وہاں پہ جماعت بنا رہا ہے، تو وہ اس جماعت کا حصہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ اگر مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہے کھڑے ہونے کی، مان لیجئے مسجد بھر چکی ہے، اب مسجد کے اندر گنجائش نہیں بچی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اگر اس جماعت میں شامل ہونا ہے تو آپ کو مسجد کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے مسجد کے باہر کوئی میدان ہو اس میدان میں آپ کھڑے ہوں، یا مسجد سے متصل کوئی مکان ہو اس مکان میں آپ کھڑے ہوں اور اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بہرحال مسجد میں گنجائش نہیں بچی ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی مسجد کے باہر کھڑا ہو رہا ہے
تو پھر وہاں سے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر. لیکن یہاں پر ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو گنجائش نہیں ہے, لیکن باہر کھڑے ہوتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ باہر والی جگہ مسجد سے متصل ہو, مسجد سے منفصل نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مسجد یہاں پہ ہے اور اس سے 40-50 میٹر کی دوری پر کسی جگہ پر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس امام کی امامت میں نماز پڑھیں. تو 40-50 میٹر کا گیپ ہے, تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں آئیں گے, ان کا اس طرح سے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا. اور اس میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. مان لیجئے مسجد بہت بڑی ہے, لیکن مسجد میں عورتوں کے لیے یا تو جگہ بھری ہوئی ہے اس لیے گنجائش نہیں ہے, یا تو عورتوں کے لیے مسجد میں پردے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے اس لیے گنجائش نہیں ہے. اب گویا کہ ایسی صورت میں عورتوں کے لیے مسجد سے باہر کھڑے ہونا جائز ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد سے متصل ہو, مسجد سے دور نہ ہو. مسجد سے اگر متصل ہوگی تو پھر وہ جگہ مسجد کے حکم میں مانی جائے گی. اور چونکہ عورتوں کے پاس عذر ہے کہ مسجد میں جا نہیں سکتی, ان کے لیے وہاں پہ یا تو انتظام نہیں ہے یا تو مسجد بھر چکی ہے, تو مسجد کے باہر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں, چاہے خالی جگہ ہو یا کوئی مکان ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ یا وہ مکان مسجد سے متصل ہونا چاہیے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جہاں پہ وہ عورتیں جس مکان میں یا جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں, اگر مسجد اور اس کے درمیان گیپ ہے, لیکن یہ گیپ کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ہے, تو اس گیپ کا اعتبار نہیں ہوگا, وہ جگہ متصل مانی جائے گی. جیسے کہ مسجد کے اور اس جگہ کے درمیان کوئی سڑک ہے, اب ظاہر ہے سڑک پہ کھڑے ہونا تو منع ہے. ہماری شریعت جو شاہراہ ہے, جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے, وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کرتی ہے, کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی آنے جانے میں. تو یہ شرعی عذر ہے. تو اگر کوئی شرعی عذر ہو تو مسجد اور اس جگہ کے درمیان فاصلہ بنایا جا سکتا ہے, جیسے کہ مسجد اور اس جگہ کے درمیان سڑک آ جائے. اب آپ کے سوال کا جواب آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ جو مکان ہے جہاں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, اس کے اور مسجد کے درمیان ایک گلی ہے. اب ظاہر ہے گلی کو اگر آپ بند کر دیں گے تو لوگ کیسے آئے جائیں گے, گلی لوگوں کا راستہ ہے. تو اگر وہ اس گلی کی وجہ سے گیپ ہے تو اس گیپ کا اعتبار نہیں ہوگا, وہ مکان مسجد سے متصل ہی مانی جائے گی. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ گلی بند ہے, اس میں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے, تو پھر یہ شرعی عذر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ گلی آباد ہے, اس میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے, وہ راستہ ہے, تو اس گلی کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے جو مکان ہے اس میں عورتیں کھڑی ہو کر کے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ کافی بہترین اور تفصیلی جواب رہا. جی فیضان بھائی. جی شیخ, جزاک اللہ خیرن, آپ بہت زیادہ تفصیلی بارک جواب دیے, میں مطمئن ہوں جی الحمدللہ. بارک. معافی چاہتا ہوں, میں سوال میں ایک چیز میں بھول گیا. وہاں پہ جو مسجد ہے ابھی تھوڑے حال ہی میں رینوویشن ہوا ہے, اور مسجد کے اوپر کے پورشن میں لیڈیز کے لیے انتظام کیا گیا ہے, لیکن جو ضعیف خواتین ہیں وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر جانا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے. اسی لیے جو پرانا مدرسہ ہے جو گلی سے چھوڑ کر ہے, بولا میں پہلے جس کا ذکر کیا تھا, تو وہ اسی میں پڑھنا چاہتی ہیں. تو ایسے سچویشن میں کیا یہی ہوگا؟ ہاں بالکل, اگر وہ عورتیں اوپر نہیں جا سکتی اپنی ضعیفی کی وجہ سے تو یہ عذر ہے ان کے پاس. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مسجد کا بھر جانا یہ عذر ہے, مسجد کے اندر پردے کا انتظام, عورتوں کے لیے پردے کا انتظام نہ ہونا یہ عذر ہے. اسی طرح جو بزرگ خواتین ہیں جو مسجد کے اوپری حصے میں نہیں جا سکتی, یہ بھی عذر ہے کہ وہاں نہیں جا سکتی. تو اگر مسجد سے متصل کوئی جگہ ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے اس جماعت کا ساتھ دے سکتی ہیں.